بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا و امامنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ الحمد للہ، اللہ کا فضل احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی صحیح احادیث کو جاننے اور سننے کا موقع اس نے عنایت فرمایا ہے، اور کتاب جامع السنہ کی ان صحیح احادیث کا مطالعہ ہم کرتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ ہماری 13ویں مجلس ہے۔ اور یہ کتاب جس کے بارے میں آپ کو اطلاع ہے کہ اس کتاب کے اندر جتنی بھی احادیث جمع کی گئی ہیں، یہ سب کے سب صحیح احادیث ہیں، جو 37 احادیثی کتابوں سے اس کو ایکسٹریکٹ کیا گیا ہے، جمع کیا گیا ہے، اور جس کے اندر 3980 احادیث موجود ہیں، اور ان میں سے 3471 جو احادیث ہیں وہ بخاری اور مسلم کی احادیث ہیں، اور باقی 509 احادیث جو ہیں وہ بخاری اور مسلم کے علاوہ دوسری احادیثی کتابوں سے نقل کی گئی ہیں، اور ان میں تمام کی تمام احادیث صحیح ہیں۔ صرف 336 احادیث حسن کے درجے کی ہیں، اور مقبول احادیث جو محدثین کے پاس ہیں یا تو صحیح کے درجے کی ہوں یا حسن کے درجے کی۔ یہ دو ہی درجات ہیں جس کو مقبول حدیث کہا گیا، جو قابل عمل، جو بطور حجت، بطور دلیل ہم اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ اب ان کے علاوہ جو بھی احادیث ہوں گے وہ ضعیف کی کیٹیگری میں آئیں گی، تو ان احادیث کے اندر کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے الحمدللہ۔ تو یہ جو بھی احادیث ہیں، جس طرح اس سے پہلے بتلایا گیا کہ اگر ان احادیث پر ایک گزر ہو جائے، ایک مسلمان کا ان احادیث کا علم ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی صحیح احادیث مروی ہیں، تقریباً ان احادیث کا علم اس کو ہو گیا۔ تو الحمدللہ ہم یہاں پہنچے پچھلی مجلس میں کتاب الاسلامی والایمانی والاحسان، اسلام، ایمان اور احسان کا کتاب یعنی بک، جس کے اندر اسلام اور ایمان اور احسان کے ابواب کو جمع کیا گیا ہے۔ تو ہم اس کتاب کے اندر کتاب الاسلام والایمان والاحسان، اس کتاب کے اندر ہم پہنچے دوسرے باب میں۔ پہلا باب تھا، اس کا پہلا چیپٹر تھا باب تعریف الاسلام و لوازمی۔ اس کے اختتام کے بعد ہم نے شروع کیا باب تعریف الایمان و علاماتی، ایمان اور اس کی علامتوں کی تعریف، اس کا بیان۔ تو اس میں ہم حدیث نمبر 386 تک ہم پہنچ چکے تھے پچھلی مجلس میں۔ تو آئیے ہم جو ہے شروع کرتے ہیں اس کے بعد والی احادیث سے ہماری آج کی اس مجلس کو۔ تو 387 یعنی 387 یہ آج کی نشست کی پہلی حدیث ہے۔ میم عن العباس بن عبد المطلب، عباس بن عبد المطلب رسول اللہ کے چچا ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقول ذاق طعم الایمان، اس آدمی نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، من رضی باللہ ربا، جو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب کے حیثیت سے جو بندہ راضی ہو گیا، خوش ہو گیا، مطمئن ہو گیا کہ اللہ میرا رب ہے، وبالاسلام دینا، اور اسلام میرا دین ہے، وبمحمد رسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں۔ تو یہ تین چیزیں کہ اللہ
میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں۔ جو اس کو اپناتا ہے ان تینوں چیزوں کو، وہ در حقیقت دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اور ہمیں اور آپ کو معلوم ہے یہی سوالات قبر میں بھی کیے جائیں گے، یہ 3 سوالات قبر میں بھی کیے جائیں گے، اور دنیا کے اندر بھی جو اس کی گواہی دیتا ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ حتیٰ کہ یہ چیز جو ہے، اس کا اقرار ان تینوں چیزوں کا اذان کے بعد بھی بعض روایات میں ثابت ہے کہ اذان کے بعد بھی ہم کہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اور بعض روایات محمد رسولا۔ تو اس کی گواہی در حقیقت انسان کو اس کے دین پر ثابت قدم ہونے کا اقرار ہے، اور اللہ کے رب ہونے کا اس میں اقرار ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رہنما ہیں، اس کے رسول ہیں، اس کا اقرار ہے، جو اس کو دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کامیاب کرتے ہیں، اور قبر میں بھی اور حشر میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے جنتوں میں داخل فرمائیں گے۔ 388 388 خامیم بخاری مسلم عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، 3 باتیں جس کسی کے اندر بھی ہوں گی وہ ایمان کی چاشنی کو، ایمان کی مٹھاس کو پائے گا۔ پہلی حدیث کے اندر ایمان کا مزہ چکھے گا، یہاں ایمان کی مٹھاس کو پائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس صرف مزہ جو ہے کھانوں کا ہوتا ہے، مٹھاس جو ہے صرف حلووں کا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کا مٹھاس جو ہے ایمان کا وہ چکھتے ہیں، اور اسی ایمان کی مٹھاس کی وجہ سے ایمان کی راہ میں، اسلام کی راہ میں، اللہ کی بندگی کی راہ میں جتنی بھی مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، وہ ثابت قدم ہو جاتے ہیں، انہیں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی اس بارے میں۔ کیوں؟ وہ مٹھاس جو وہ پاتے ہیں، وہ ایسی مٹھاس ہوتی ہے جس کے مقابلے میں دنیا کی ہر مصیبت ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے، وہ ایسا مزہ ہوتا ہے جس کے مقابلے میں دنیا کی ہر آزمائش وہ پار کر جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے جہاں پر ایمان کا نور ہوتا ہے وہاں پر ایمان کا مزہ بھی ہے، جہاں ایمان کا مزہ ہے وہاں پر ایمان کی مٹھاس بھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب ایک اور روایت میں وجد طعم الایمان، وہ ایمان کے مزے کو چکھے گا۔ پہلی بات کیا ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اس کے پاس اللہ اور اس کے رسول دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان سب سے زیادہ وہ محبوب ہوں، سب سے زیادہ ان کو چاہتا ہو۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ کسی انسان کو وہ پسند کرے، کسی انسان کو وہ چاہے، اور یہ چاہت جو ہے دنیا کے بیس پر نہ ہو، اس کی خود غرضی پر نہ ہو، اس کی جو ہے نفسانی خواہشات پر نہ ہو، بلکہ یہ چاہت کس پر ہو؟ صرف اللہ کے لیے ہو، وہ اللہ کے لیے کسی کو محبت کرے، الحب فی اللہ جس کو کہا جاتا ہے۔ جس طرح دوسری حدیث میں یہ بات آتی ہے نا کہ جو ہے انسان کا ایمان جو ہے مکمل اس وقت ہوتا ہے فقد استکمل من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ تو ایمان کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب بندہ اللہ ہی کے لیے کسی کو چاہے، اللہ ہی کے لیے کسی سے دور ہو جائے، اللہ ہی کے لیے کسی سے نفرت کرے، اللہ ہی کے لیے کسی کو دے، اللہ ہی کے لیے کسی کو دینے سے رک جائے، تو پھر یہ بندہ وہ ہے جس کے پاس یہ 4 خصلتیں آ جائیں، اس کی ایمان کی تکمیل ہے۔ تو یہاں پر بھی دوسری بات یہی بتلائی گئی، اور تیسری بات یہ ہے وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو اتنا ہی زیادہ ناپسندیدہ، وہ بات اس کے لیے اتنی ناپسندیدہ ہو جس طرح اس کو آگ میں پھینکا جانا جس طرح ناپسندیدہ ہے، کہ ایمان کے بعد اللہ نے اس کو جہنم سے بچا لیا کہ وہ پھر سے کفر میں لوٹے، یہ بات کسی بھی اعتبار سے اس کو گوارا نہ ہو، کسی بھی اعتبار سے پسند نہ کرے کہ کفر میں چلا جائے،
ایسے ہی ناپسند کرے جس طرح اگر اس کو آگ میں پھینکا جائے تو جس طرح وہ بات اس کے لیے ناپسند ہے، اسی طرح یہ بھی ناپسند ہو کہ ایمان کے بعد وہ کہ کفریہ کلمہ کہے یا کفریہ کوئی کام کرے یا ایسا کوئی اس کا فعل ہو جس کی وجہ سے وہ کفر میں چلا جائے۔ وفی روایہ، ایک دوسری روایت میں لا یجد احد حلاوت الایمان، الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں، بات وہی ہے کہ وہی تین باتیں اس میں بھی بیان کی گئی ہیں کہ ایمان کی مٹھاس کوئی بھی نہیں پا سکتا، حتی یحب المرء لا یحبہ الا للہ، یہاں تک کہ آدمی کسی کو چاہے تو صرف اللہ کی خاطر چاہے، وحتی ان یقذف فی النار احب الیہ من ان یرجع الی الکفر بعد اذ انقذہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو کفر سے نجات دینے کے بعد اس کے اندر وہ چلا جائے وہ ایسے ہی ناپسند ہو جس طرح اس کو جہنم میں یا کہ آگ میں پھینکا جانا ناپسند ہو۔ وَحَتَّى يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، اور یہاں تک کہ اللہ اس کا رسول اس کے پاس سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں۔ ولی مسلمن، اور مسلم کی ایک روایت ہے الا انہ قال، آپ نے اس میں ارشاد فرمایا ومن كان ان يلقى في النار احب الیہ من ان یرجع یہودیا او نصرانیا، اس کو جو ہے ایسے ہی یہ بات جس طرح ناپسند ہے کہ آگ میں پھینکا جائے، اسی طرح اس کو یہ بات بھی ناپسند ہو کہ وہ یہودی بن جائے یا نصرانی بن جائے۔ پہلے روایت میں صرف کفر کے بارے میں کہا گیا، یہاں پر تخصیص کے ساتھ یہودیت اور نصرانیت کی طرف بھی اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ 389 خامیم عن انس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یؤمن احدکم، تم میں کا کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اس کے پاس محبوب نہ بن جاؤں، من ولدہ، اس کے اولاد سے زیادہ، ووالدہ، اور اس کے والدین سے زیادہ، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے زیادہ۔ یا ولد اور والد جو ہے دونوں کیا ہے، جنس کے طور پر ہے، مطلب ولد سے مراد لڑکا لڑکی سب اولاد پوری کی پوری داخل، اور والد سے مراد والدین، ماں باپ، پھر اس کے اوپر جو ہے ان کے ماں باپ، دادا، نانا، نانی، دادی، سب جو ہے جو اوپر جو ہے وہ ان علا جو کہا جاتا ہے نا، جو آبا و اجداد، وہ سبھی اس کے اندر شامل ہیں۔ تو ان تمام سے زیادہ جب تک میں اس کے پاس محبوب نہ ہو جاؤں، اس کا ایمان وہ ایمان والا نہیں ہے۔ ولی مسلم، اور مسلم کی روایت میں یہ بات ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من مالہ و اہلہ والناس اجمعین، پہلے میں تھا ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، یہاں پر کہا گیا جب تک کہ میں اس کے پاس اس کے مال سے زیادہ محبوب اور اس کے اہل و عیال اور خاندان والوں سے زیادہ محبوب اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ اب یہاں پر جو ہے احادیث کے اندر جو ہے لا یؤمن احدکم، ایسے بہت ساری احادیث ہیں، آگے بھی ایک حدیث آ رہی ہے کہ تم میں کا کوئی آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا، جس میں محدثین نے اسی بات کا ذکر کیا، یہاں کمال ایمان کی نفی نہیں ہے، یہاں پر جو مطلقاً ایمان کی نفی نہیں ہے کہ بھئی وہ آدمی ایمان سے گیا یا ایمان ہی نہیں ہے، ایمان نکل گیا اس سے، یہ مراد نہیں ہے۔ مراد کیا ہے؟ کمال ایمان کی نفی، وہ بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ رکھے۔ 390 خا عن عبداللہ بن ہشام القرشی قال كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو آخذ بید عمر بن الخطاب، ہم رسول اللہ کے ساتھ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن الخطاب کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب جو ہے بڑا ہی پیارا اسلوب ہوتا تھا، اور جب بھی آپ اپنے صحابہ کو کوئی چیز بیان فرماتے تو بڑی اپنائیت کے ساتھ اس کا اظہار فرماتے، اور بہت ساری احادیث میں باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کا آپ نے ہاتھ پکڑ لیا، کسی صحابی کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے، کسی صحابی کو جو ہے بڑے پیار بھرے انداز سے آپ کچھ بتا رہے ہیں، تو یہ اپنائیت کا ایک انداز ہے جس سے بندہ یہ محسوس کرے کہ وہ بندہ اللہ کے رسول سے بہت ہی زیادہ قریب ہے، تاکہ بہت ہی زیادہ کانسنٹریٹ کرے، اللہ کے رسول کی بات کو اہمیت دے،
تو یہاں پر حضرت عمر کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا فقال، تو اللہ کے رسول حضرت عمر کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے تھے، فقال له عمر، تو عمر نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، لأنت احب الی من کل شیء الا نفسی، آپ دنیا کے اندر سب سے زیادہ مجھے محبوب ہیں سوائے میری جان کے۔ اب بندے کو اپنی جان محبوب پیاری ہوتی ہے، تو اس کا انہوں نے اظہار کیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، لا والذی نفسی بیدی، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ہرگز اس طرح نہیں ہے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ حتی اکون احب الیک من نفسک، یہاں تک کہ میں تمہارے پاس تمہاری جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ فقال له عمر، تب عمر نے کہا فإنه الآن، جب آپ اس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے میری جان سے بھی زیادہ آپ کو میں محبوب رکھوں، تو ضرور جو ہے میں آپ کو میری جان سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں، الآن میں جو ہے آپ کی بات پر جو ہے میں متفق ہوں۔ لأنت احب الی من نفسی، آپ جو ہے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الآن یا عمر، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اب جو ہے اے عمر ایمان کی تکمیل ہے۔ 391 خامیم عن انس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، بخاری مسلم کی روایت ہے انس سے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لا یؤمن احدکم، تم میں کا کوئی آدمی ایمان والا ہو نہیں سکتا، حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے۔ اب یہاں پر بھی کیا ہے، لا یؤمن احدکم سے مراد کیا ہے؟ ہاں کمال ایمان کی نفی ہے کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، یہ نہیں کہ وہ ایمان سے نکل گیا، یہ مراد نہیں ہے۔ جب وہ ارکان ایمان پر ایمان رکھنے والا ہے تو وہ ایمان والا ہے، لیکن چند باتوں کی وجہ سے اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا، جس طرح وہ حدیث بھی آگے آ رہی ہے جس میں بندہ گنہگار ہوتا ہے تو وہاں پر بھی ایمان اس کا ہٹ جاتا ہے، تو وہاں پر بھی کمال ایمان کی نفی ہے۔ 392 خامیم عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ آپ نے ارشاد فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا وشبک بین اصابعہ، آپ نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے۔ عمارت میں کیا ہوتا ہے، ایک اینٹ دوسری اینٹ سے جڑتی ہے، ایک دیوار دوسری دیوار سے جڑتی ہے تو پھر وہ عمارت بنتی ہے، تو جتنی مضبوطی ہوگی اتنی عمارت کی مضبوطی بھی ہوگی۔ تو آپ نے ایک مومن کا تعلق دوسرے مومن سے بیان کرتے ہوئے آپ نے مثال بھی بیان فرمائی اور آپ نے عملی طور پر اس کا مظاہرہ بھی کیا، وہ کیا ہے، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِ، اپنی انگلیوں کا آپ نے اس طرح ایک دوسرے میں داخل کر کے آپ نے بتایا کہ اس طرح ہونا چاہیے۔ تو تشبیک جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زائد موقعوں پر، تشبیک کا مطلب انگلیوں میں انگلیاں داخل کرنا، یہ جو ہے نماز کی حالت میں یا نماز کے انتظار میں منع ہے۔ نماز کی حالت میں یا نماز کے انتظار میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، ورنہ عمومی طور پر مثال دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سے زائد موقع پر اس طرح آپ نے ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کر کے آپ نے مثال کے طور پر بیان فرمائی ہے۔ 393 خامیم عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ آپ نے ارشاد فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد، کہ مومنوں کی مثال ان کی اپنی محبتوں میں، ان کی ایک دوسرے سے شفقتوں میں اور ایک دوسرے سے وہ رحمت کا اظہار کرنے میں، مثل الجسد ایک جسد کی طرح، ایک جسم کی طرح، اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، جب جسم کے ایک حصے میں کوئی تکلیف آتی ہے تو پھر اس تکلیف کی وجہ سے پورا جسم متاثر ہوتا ہے، انسان کی نیند اڑ جاتی ہے اور بخار چڑھ جاتا ہے، جبکہ ہوتا ہے درد کہاں ہے، کہیں سر میں درد ہو سکتا ہے، پیر میں درد ہو سکتا ہے، پیٹ میں تکلیف ہو سکتی ہے، جسم کی ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو اس کا اثر پورے جسم پر ظاہر ہوتا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ایک اور روایت میں المؤمنون کرجل واحد، مومنین کی مثال کیا ہے، ایمان والوں کی مثال ایک شخص کی طرح ہے،
اذا اشتکا رأسہ تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، اگر اس کے سر میں تکلیف ہوتی ہے تو اس کا اثر جسم کے تمام حصے کو متاثر کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ بندہ رجگائی کرتا ہے، نیند جو اس کی ختم ہو جاتی ہے، والحمى اور بخار اس کو چڑھ جاتا۔ ولی مسلم، اور مسلم کی روایت میں المسلمون کرجل واحد، جس سے پہلے کی روایت میں کیا تھا المؤمنون، اب یہاں کیا ہے روایت میں المسلمون کرجل واحد۔ عمومی طور پر کیا ہے جب الگ الگ ذکر کیا جائے، المؤمنون کا ذکر آئے تو اس سے مسلمان بھی مراد ہوتے ہیں، المسلمون کا ذکر جب آتا ہے تو المؤمنون بھی مراد ہوتے ہیں، لیکن اگر مؤمنون مسلمون دونوں کا ایک ساتھ ذکر اگر ہو تو پھر دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ الگ الگ کس اعتبار سے؟ مسلمون وہ لوگ ہیں جو صرف ظاہری طور پر ارکان اسلام کی پابندی کرنے والے ہیں، اور مومنون سے مراد کون ہیں؟ جو ارکان ایمان پر یقین رکھنے والے ہیں، یہاں پر فرق ہو جاتا ہے۔ ورنہ عمومی طور پر جہاں کہیں بھی ایمان والے کہا جائے وہاں پر اہل اسلام بھی مراد ہے، جہاں اسلام والے یا اہل اسلام کہا جائے وہاں ایمان والے بھی مراد ہیں۔ تو یہاں پر روایات کا اختلاف ہے، ایک میں المؤمنون ہے، دوسرے میں المسلمون ہے۔ کرجل واحد، کہ مسلمان ایک آدمی کی طرح، ایک شخص کی طرح، ان اشتکا عینہ، اس سے پہلے اشتکا رأسہ آیا، اس کے سر میں تکلیف، اب یہاں پر فرمایا اگر اس کی آنکھ تکلیف دے، آنکھ کے اندر تکلیف آ جائے، اشتکا کلو، تو اس کا پورا بدن اس کو محسوس کرتا ہے، وَإِنِ اشتکا رأسہ اشتکا کلو، اسی طرح سر میں اگر تکلیف آ جائے تو پورے جسم کے اندر وہ تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو اسی طرح مسلمانوں کی بھی مثال ہے، مطلب یہ مسلمانوں کے کسی ایک فرد کو بھی کوئی تکلیف آتی ہے تو یہ تکلیف محسوس ہونی چاہیے تمام مسلمانوں کو۔ کسی کے کوئی ایک مصیبت میں گھر جائے تو وہ مصیبت صرف اس کے حد تک نہ ہو بلکہ اس کے اطراف و اکناف جو بھی مسلمان ہیں اور جہاں تک بھی اس کی اطلاع پہنچتی ہے وہ لوگ بھی اس تکلیف کو محسوس کریں، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ 394 خامیم عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الاشعریین اذا ارملوا في الغزو او قل طعام عیالهم بالمدینہ جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، کہ اشعریین، اشعری جو قبیلہ جی یمن کا قبیلہ جو ابو موسیٰ اشعری اسی قبیلے کے ہیں، تو اس قبیلے کی ایک بہت اچھی جو ہے ان کے پاس ایک عادت تھی، وہ کیا ہے؟ اذا ارملوا فی الغزو، کبھی جنگ میں نکلتے، غزوے میں نکلتے، یا یہاں تک کہ اپنے شہر کے اندر بھی موجود ہوں لیکن ان کے پاس کھانے پینے کے جو سامان پروویژن جو ہے وہ ختم اگر ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا، تو کیا کرتے؟ جمعوا ما کان عندهم، جس کے پاس کیا ہے سب لاؤ بھائی، سب کو منگوا لیتے، پھر سب کو جو ہے وہ ایک کپڑے پر اس کو بچھا دیتے، جمع کر دیتے، کپڑے پہ ایک چادر میں جمع کر دیتے، چادر میں جمع کرنے کے بعد کیا کرتے؟ ثم اقتسموه بینہم فی اناء واحد بالسویہ، پھر ایک برتن لے کر اسی برتن کے ناپ سے ہر ایک کو دینا شروع کرتے تاکہ کسی کو کم نہ ہو، سب کو برابر ملے۔ لا کر جمع کرنے والا ہو سکتا ہے ایک 10 کلو لا کر کسی نے جمع کیا ہو، کسی نے 1 کلو جمع کیا، کوئی کم کوئی زیادہ جمع کیا، لیکن اب یہاں پر کیا ہے ہر ایک کو جو ہے برابر پہنچے اس کا انتظام کرتے تھے، کوئی ایک جو ہے پیمانہ لے لیتے، پھر اس پیمانے سے ناپ کر وہ ہر ایک کو پہنچاتے تاکہ کسی کو کمی نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عادت مبارک، یہ عادت جو ہے بڑی پسند آئی، تو آپ نے فرمایا کہ فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ، میں ان سے ہوں اور وہ مجھ سے ہیں، مطلب اس عادت کے اندر میں ان کے ساتھ ہوں۔ اس عادت آپ کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس قبیلے سے ہوں، یہ مراد نہیں ہے، مراد کیا ہے کہ اس عادت کے اندر یہ جو طریقہ ان کا ہے یہ طریقہ مجھے پسندیدہ ہے، تو لہٰذا میں اشعریوں کے ساتھ اس معاملے میں ہوں اور وہ میرے ساتھ ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر جو ہے ایثار و قربانی اور ایک دوسرے کے لیے مدد اور ایک دوسرے کے لیے ہمدردی، اس کا اظہار ہے، اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، اور اسی طرح
جب کہیں بھی گھر کے اندر بھی جو اگر جو ہے کچھ خاندان کے اندر یا گھر کے اندر یا کہ آپ کے محلے کے اندر کوئی کمی اگر ہو جائے کھانے پینے کے اشیاء کی، تو یہ طریقہ بڑا مبارک طریقہ ہے کہ اس پوری چیزوں کو جمع کیا جائے اور پھر جو ہے اس کے حساب سے تقسیم کیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا۔ 395 عن حنظلہ بن ربیع الاسیدی، حضرت حنظلہ جو ہے یہ فرماتے ہیں وَكَانَ مِن كُتَّابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مخصوص اصحاب تھے، جب وحی نازل ہوتی تو آپ انہی کو بلاتے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ عرب جو ہے امی قوم ہے، پڑھی لکھی قوم نہیں تھی، تو بہت ہی کم لوگ تھے جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، تو ان میں سے ایک یہ حنظلہ بھی ہیں۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ لقینی ابو بکر، ایک مرتبہ ابو بکر سے ملاقات ہوئی، ابو بکر ملے، فقال کیف انت یا حنظلہ، کیا حال ہے بھائی، کیف حالک، جیسے پوچھتے ہیں ہم لوگ کیف الحال، تو کیا حال ہے آپ کا؟ تو حنظلہ نے کہا نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ سب کیا کہتے ہیں الحمدللہ بھی بڑے ایمان کے ساتھ ہیں، بڑے اطمینان کے ساتھ یہ کتاب، یہاں پر حنظلہ فرما رہے ہیں کہ یہ حنظلہ تو منافق ہو گیا بھائی۔ قال سبحان اللہ ما تقول، سبحان اللہ کیا بول رہے ہو بھائی؟ قلت نکون عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکرنا بالنار والجنہ حتی کأننا رأی عین، ہم اللہ کے رسول کے پاس ہوتے آپ کی مجلس میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت سے اور جہنم سے جب ہمیں نصیحت فرماتے، ہمیں ایسا لگتا کہ گویا ہمارے سامنے جنت ہے، جو جنت کا ذکر ہوتا تو ایسا محسوس کہ گویا ہم جنت کے سامنے یا جنت ہی میں ہیں۔ پھر آپ جہنم کا ذکر فرماتے تو ایسا محسوس ہوتا گویا جہنم ہمارے سامنے ہے، گویا ہم جہنم کو دیکھ رہے ہیں، یہ حالت ہوتی۔ پھر اس کے بعد فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول کے پاس نکل کر ہم اپنے گھروں کو آتے، عَافَسْنَا الْأَزْوَاجِ وَالْأَوْلَادِ وَالضَّيْعَاتِ، تو پھر جو ہے ہم جو ہے اپنی بیویوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ مشغول ہو جاتے، اور جو ہے اپنے معاشی امور کے اندر دنیاوی امور کے اندر جو ہے ہم اپنے آپ کو مشغول پاتے۔ وَنَسِينَا كَثِيرًا، اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو حالت جو ہوتی تھی نا ہماری، جو کچھ ہم سنے ہوتے، وہاں پر جو کیفیات ہوتی، یہ سب ہم بھول جاتے۔ تو حالت گھر کے اندر ایک اور ہے اور اللہ کے رسول کی مجلس میں کچھ اور ہے، تو یہ جو ہے نفاقی ہے نا، ایک حالت پہ ہم نہیں ہیں، ادھر کچھ ہے ادھر کچھ ہے، منافق وہی ہے نا، اوپر کچھ اندر کچھ۔ تو ان کا بھی اپنا کانسیپٹ کیا بن گیا کہ اس طرح کی جو حالت جو بدل رہی ہے یہ بھی نفاق کی کوئی شکل ہے۔ تو انہوں نے بیان کیا اور ابو بکر سے، تو ابو بکر نے کہا فَوَاللَّهِ إِنَّا لَنَلْقَىٰ مِثْلَ هَٰذَا، بھئی تو جو بات تم بیان کر رہے ہو وہی چیز ہمارے ساتھ بھی ہے۔ رسول اللہ کے مجلس میں کچھ اور کیفیت ہوتی، گھر پہنچتے تو وہ کچھ اور کیفیت ہو جاتی، تو یہی حال ہمارا بھی ہے۔ تو فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ، تو میں اور ابو بکر دونوں چلے، حتیٰ دخلنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ میں اللہ کے رسول کی مجلس میں پہنچے۔ فقلت، تو میں نے کہا، کس نے کہا؟ حنظلہ نے کہا نافق حنظلہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ فقال رسول اللہ وما ذاک، اللہ کے رسول پوچھتے بھئی یہ کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول نکون عندک، ہم آپ کے پاس جب ہوتے تذکرنا بالنار والجنہ، تو آپ ہمیں جہنم سے ڈراتے، جنت کی رغبت دلاتے، حتیٰ کأننا رأی عین، گویا ہم اپنے آنکھوں سے گویا دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو، یہ حالت ہماری ہوتی۔ فإذا خرجنا من عندک، جب ہم آپ سے جو ہے آپ کی مجلس سے باہر ہوتے، عافسنا الازواج والاولاد والضیعات، تو ہم اپنی بیویوں میں اور اپنے بچوں میں مشغول ہو جاتے اور دنیاوی امور کے اندر جو ہماری مشغولیت ہو جاتی، ونسینا کثیرا، اور ہم بہت کچھ بھول جاتے۔ تو یہ حالت کا اختلاف، یہ جو ہے یہ نفاق، گویا یہ نفاق کی نشانی ہے، گویا میں منافق ہو گیا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ بعض لوگ بولتے ہیں جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ترجمہ کرتے، غلط ترجمہ ہے، قبضے قدرت نہیں ہے، جس کے ہاتھ میں، جہاں ہاتھ کا ذکر ہم کہیں گے ہاتھ، جہاں اللہ کے پیر کا ذکر ہم کہیں گے پیر ہے۔ اب جہاں قبضے قدرت سے کیا وہ لوگ ہوتے ہیں جو تعویل کرتے ہیں، جو اللہ کے ہاتھ کو نہیں مانتے، اللہ کے ہاتھ ہیں، پیر ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو آنکھیں ہیں، جو حدیث میں جاتے ہیں اس کی سب کی تعویل کرتے ہیں۔ اب یہاں مراد کیا ہوتا ہے؟ ان کے پاس قوت،
اس میں اللہ کے قبضے، اسی ترجمہ کیا کرتے ہیں، اللہ کے قبضے قدرت میں میری جان ہے۔ یہاں تو مرادی معنی نہیں ہے، جب جو ہے لفظی معنی کے اندر گنجائش موجود ہے اور اس کی وضاحت احادیث کے اندر یا قرآن کے اندر آئی ہے تو ہم کہیں گے کہ وہی ہے، اس میں ہم تعویل نہیں کریں گے، اس میں ہم مفہوم نہیں بیان کریں گے، اپنے طور سے جو ہم جو ہے کچھ اور چیز وہاں پر نہیں پیش کریں گے۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ لو تدومون علی ما تکونون عندی وفی الذکری لصافحتکم الملائکۃ علی فروشکم وفی طرقکم، جس طرح تم میری مجلس میں رہتے ہو جس کیفیت کے ساتھ، کیونکہ نبوی مجلس ہے نا، وہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کے رسول کو سامنے دیکھ رہے ہیں، بہت بڑا شرف ہے، یہاں پر کیفیت جدا ہوتی ہے۔ تو اگر یہ چیز جو ہے جو اگر میرے پاس تم محسوس کرتے ہو وہی چیز اگر قائم رہے تمہارے ساتھ، وہ پھر ذکری اور جو ہے اللہ کا ذکر کرتے وقت ہمارے جو کیفیت ہوتی ہے، اگر وہی چیز اگر جو ہے تمہاری ہمیشہ باقی رہے وہی کیفیت، تو پھر تمہاری حالت یہ ہوگی کہ فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے، فرشتے تم سے ملیں گے علی فروشکم، یہاں تک کہ تمہارے اپنے بستروں میں بھی اور تمہارے راستوں میں بھی، یعنی فرشتے تمہارے ساتھ ہمیشہ ہوں گے، گویا تم فرشتوں سے ملاقات کرتے ہو، وہ حالت ہوگی۔ ولیکن یا حنظلہ ساعۃ وساعۃ، ثلاث مرات، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، لیکن حنظلہ وقت کی بات ہے، یہ وقت الگ ہے میری مجلس کا، وہ وقت الگ ہے جو تم اپنی بیویوں اور بچوں کے ساتھ رہتے ہو، دونوں میں فرق ہے، کبھی یہ کیفیت ہوگی کبھی وہ کیفیت ہوگی۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیفیت کے اختلاف کو آپ نے نفاق نہیں قرار دیا، بلکہ کوئی ایمان ہی کی ایک حالت، کبھی جیسا ایمان کیا ہے، یزید و ینقص، یزید بالطاعہ و ینقص بالمعصیہ، تو یہ جو ایمان کی کیفیت ہے، جب بندہ جتنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آگے بڑھتا ہے اس کا ایمان بھی بڑھ جاتا ہے، وزادہم ایمانا، اللہ نے فرمایا کہ ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے جب اللہ کی آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح انسان جب گناہ میں مبتلا ہوتا ہے یا کہ اس کیفیت سے ہٹتا ہے تو ایمان کے اندر نقص بھی آ جاتا ہے، اس کے اندر کمی بھی آ جاتی۔ وفی روایہ، ایک اور روایت میں، کننا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی فرماتے ہیں، کون؟ حنظلہ ہی کی روایت ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ ہم اللہ کے رسول کے پاس تھے، فذکر النار، تو آپ نے جہنم کا ذکر کیا، ثم جئت الی البیت، اب ظاہر سی بات ہے جہنم کا ذکر کیا تو جہنم سے ڈرنا اور جہنم سے دور ہونا، یہ سب چیزیں جو دماغ میں آنے لگی، ایمانی کیفیت بڑھ گئی تھی۔ ثم جئت الی البیت، پھر میں گھر کی طرف آیا، فضاحکت الصبیان، تو پھر بچوں سے میں کھیلا، ولاعبت المرأة، اور جو ہے خوشکن لمحات میں اپنی بیوی کے ساتھ گزارے، فخرجت، پھر میں نکلا، فلقیت ابا بکر، پھر ابو بکر سے ملاقات ہوئی، فذکرت ذلک لہ، تو ابو بکر سے کہا کہ کیا بات ہے، اللہ کے رسول کے پاس جب ہوتے تو ہماری کیفیت ہی جدا ہوتی، پھر ہم گھر آتے ہیں تو ہماری کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو ابو بکر نے بھی کہا وَأَنَا قَدْ فَعَلْتُ مِثْلَ مَا تَذْكُرُ، جس طرح تم بیان کر رہے ہو نا وہی چیز جو میرے ساتھ بھی ہے۔ فَلَقِينَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم اللہ کے رسول سے ملاقات کیے، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، تو میں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ نَافَقَ حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا اللہ کے رسول۔ فقال ما، کیا بات کر رہے ہو؟ فحدثته بالحدیث، پھر میں نے وہ حدیث بیان کی، وہ قصہ بیان کیا جو اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ وقال ابو بکر وانا فعلت مثل ما فعل، تو ابو بکر نے بھی کہا کہ اللہ کے رسول حنظلہ کی جو کیفیت ہے وہی کیفیت میرے ساتھ بھی ہے۔ فقال یا حنظلہ ساعۃ وساعۃ، حنظلہ یہ وقت کی بات ہے، الگ الگ اوقات میں الگ الگ کیفیات ہوتی ہیں۔ لو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذکر لصافحتكم الملائکہ حتى تسلم علیکم فی الطریق، فرمایا کہ اگر تمہارے دل ایک ہی حالت میں اگر ہوں، جس طرح اللہ کے ذکر کے موقع پر یا میری مجلس میں رہتے ہوئے جس طرح تمہاری کیفیت ہوتی ہے، اگر اسی طرح تمہارا دل ہمیشہ رہیں تو پھر فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے، اور تم راستے میں بھی چل رہے ہوگے لیکن فرشتے تمہیں سلام کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کی کیفیت کم زیادہ ہوتی ہے، اور صالحین کے صحبت میں اس طرح کی مجالس کے اندر ایمان بڑھ جاتا ہے، اور یہی کیفیت ہر جگہ نہیں ہو سکتی۔
جہاں آپ کی حالت بدلتی ہے، جہاں آپ کی مجلسیں بدلتی ہیں، جہاں آپ کے کام بدلتے ہیں، تو پھر ایمانی کیفیات بھی بدل جاتی ہیں۔ لیکن ایمان ختم نہیں ہوتا ہے، لیکن ایمان کے اندر کمی زیادتی ہوتی ہے، جس طرح یہ احادیث ہمیں بتلاتی ہیں۔ 396 میم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال جاء ناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اصحاب آئے، فسألوہ، تم ان لوگوں نے سوال کیا۔ سوال کیا تھا؟ انا نجد فی انفسنا، ہم اپنے آپ کے اندر کچھ محسوس کرتے ہیں۔ کیا محسوس کرتے ہیں؟ ما یتعاظم احدنا ان یتکلم بہ، کہ ایسی چیزیں ہمارے دل و دماغ میں آتی ہیں کہ اس کو ہم زبان پہ لانا یہ بہت بڑا ہم گناہ سمجھتے ہیں۔ ایسی مطلب کفریہ باتیں یا اسلام کے خلاف باتیں، اللہ کے رسول کی رسالت میں شک ہونے کے وسوسے، اس طرح کی چیزیں اگر ہم زبان سے اس کو ظاہر ہم کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وقد وجدتموہ، اور ایک روایت اوقد وجدتموہ، کیا تم اس طرح پاتے ہو؟ کیا صحیح بات ہے کہ اس طرح تم محسوس کرتے ہو اس طرح کے وسوسے؟ قالوا نعم، تو صحابہ نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، اس طرح کی چیزیں آتی ہیں ہمارے دل و دماغ میں۔ قال ذاک صریح الایمان، آپ نے فرمایا کہ یہ ایمان، سچا ایمان ہونے کی نشانی۔ اللہ اکبر، دماغ میں کیا آ رہا؟ کفریہ باتیں آ رہی، اللہ کے بارے میں شک، اسلام کے بارے میں شک، رسول کے بارے میں شک، اسلام کے حقانیت کے سلسلے میں سوالات، یہ دماغ میں چل رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ یہی ایمان کی نشانی ہے۔ شیطان جو چور اگر حملہ کرتا ہے، خالی غریب کا گھر جو اجاڑ پڑا ہوا ہے، کچھ بھی ہے ہی نہیں، اس پہ حملہ کرے گا، یا ہے کہ جہاں پر ہیرے جواہرات ہیں، جہاں پر اس کے لیے بہترین مال ہے، وہاں پر جو ہے چرائے گا۔ کہاں جائے گا ڈاکہ ڈالنے کے لیے؟ جہاں پر قیمتی چیزیں ہیں۔ تو ایک بندہ کفر و شرک میں موجود ہے، شیطان کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، وہ تو اسی کا بندہ ہے۔ لیکن شیطان جو ہے وسوسے ڈالتا ہے کن لوگوں کے لیے، کن لوگوں کے دلوں کے اندر جو شرک اور کفر سے دور ہیں، جو اہل ایمان ہیں، تو ان کو ایمان سے ہٹانے کے لیے یہ وسوسے، اس کی یہ کوششیں اس کی ہوتی ہیں۔ تو اب یہ شیطان ہمارے اور آپ کے دلوں میں ڈالتا ہے، تو در حقیقت کیوں ڈالتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان ہے۔ یہ اللہ کے رسول کے وہاں پر جو ہے بتانے والی بات کہ تمہارے دلوں کے اندر ایمان ہونے کی وجہ سے یہ وسوسے آتے ہیں۔ اگر حقیقت میں تمہارے دل کے اندر ایمان نہ ہوتا تو پھر یہ وسوسے بھی نہیں آتے۔ تو یہ جو ہے سچا ایمان ہونے کی نشانی ہے۔ 397 میم عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الوسوسہ، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا وسوسے کے بارے میں۔ قال تلک محض الایمان، یہ سچا ایمان ہونے کی نشانی ہے۔ وسوسے جو آتے ہیں، وسوسے کہاں سے آتے ہیں؟ کس کی طرف سے آتے ہیں؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، پھر آخر میں کیا کہا؟ من الجنتی والناس۔ تو یہ وسوسے جو پیدا ہوتے ہیں در حقیقت ہمارا ایمان ہونے کی وجہ سے یہ وسوسے پیدا ہوتے ہیں، شیطان پیدا کرتا ہے۔ وفی روایہ، اور ایک اور روایت میں سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الوسوسہ، وسوسے کے بارے میں پوچھا گیا، فقالوا ان احدنا لیجد فی نفسه ما لان يحترق حتى يصير حمامہ، ہم میں کا کوئی شخص ایسی چیزوں کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے، پاتا ہے وسوسوں کی شکل میں، کہ اس کا بیان کرنا جو ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ بندہ جو جل کر کوئلہ بن جائے۔ یہ آسان ہے، لیکن ان باتوں کا اظہار کرنا جو وسوسوں کی شکل میں اس کے دل و دماغ میں آتے ہیں، وہ آسان، وہ ممکن نہیں ہے، وہ بڑی بھاری ہے۔ اور یخر من السماء الى الارض، یا کہ اوپر سے نیچے گر جائے، یہ آسان ہے۔ احب الیہ من ان یتکلم بہ، یہ کام زیادہ جو آسان ہے، زیادہ جو ہے محبوب ہے بنسبت ہے کہ ان باتوں کا ہم اظہار کریں جو ہم پاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ذالک محض الایمان، یہ صریح ایمان ہونے کی، صحیح ایمان ہونے کی نشانی ہے، کیونکہ شیطان ایسے ہی ایمان والوں پر حملہ کرتا ہے وسوسوں کی شکل میں۔ کیونکہ جب انسان کو وہ شرک طرف نہیں لا سکتا،
براہ راست اللہ کی معصیت میں مبتلا نہیں کر سکتا، تو پھر اس کی جو آخری چال ہوتی ہے وہ وسوسے مبتلا کرتا ہے۔ وسوسے پیدا کرنے میں وہ کامیاب اگر ہو جاتا ہے تو اس کی بہت بڑی کامیابی اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ تو اسی وجہ سے بعض جو ہے ایمان والوں کو وسوسے اس کے اندر لاتا ہے، اس کے اندر عقیدے میں، ایمان میں، ایمانی مسائل کے اندر، ایمانی امور کے اندر وسوسے شروع کر دیتا ہے۔ اور خاص طور پہ یہ وسوسے آج کے دور کے اندر جو نیٹ سرفنگ میں جو ہمارے نوجوان جو بیٹھتے ہیں نا، جو الگ الگ سائٹس پر جو ہے ریسرچ کرتے ہیں، ریسرچ کے نام پر ادھر ادھر جاتے ہیں، تو کئی سائٹ جو ہے ایتھسٹ کی سائٹس ہوتی ہیں، جو اللہ کے انکار والوں کی سائٹس ہوتی ہیں، جو اسلام کے خلاف، اسلام کا نام اسلام کا نام ہوتا ہے لیکن حقیقت میں ہوتی ہیں اسلام دشمن سائٹس ہوتی ہیں۔ تو اس میں جاتا ہے انسان تو ان کے دلائل کو پڑھتا ہے، تو پھر یہ وسوسے اس کے دماغ میں، اور کئی ایسے نوجوان بھی ہوتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے ہمارے جوانوں کی، ہمارے اپنے بچوں کی، کہ موجودہ دور کا جو فتنہ ہے یہ نیٹ سرفنگ کا بہت بڑا فتنہ ہے، جس میں ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے کالج میں پڑھنے والے جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں، ان کو اسلام کے باہر کرنے کے لیے یہ وسوسے اور یہ شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، جو علم نہ ہونے کی وجہ سے ان شبہات کا یہ شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ علماء سے پوچھتے بھی نہیں، علماء سے کلیریفائی بھی نہیں کرتے، اور ان وسوسوں کو اپنے دلوں کے اندر پالتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کفر میں نکل جاتے ہیں۔ اور کئی ایسے بھی ہمارے سامنے نظر آئے کہ اسلام ہی کو چھوڑ دیا انہوں نے، ماں باپ ماشاءاللہ پکے مسلمان، ماں باپ پوری طرح اسلام پر ثابت قدم ہیں، لیکن بچوں کو انہوں نے آزاد چھوڑ دیا کہ جو چاہے پڑھو، جیسے چاہے پڑھو، جیسے چاہے تم اپنی زندگی گزار لو۔ تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے آٹومیٹک اسلام سے نکل گئے، یہاں تک کہ نمازوں کو چھوڑ دیا، عید کی نماز تک بھی نہیں پڑھنے والا بندہ۔ خود میرے سامنے جو ہے ایک گھرانہ بطور مثال موجود ہے کہ ماشاءاللہ دیندار گھرانے، ان کے والدین جو ہے، والد اور والدہ دونوں بھی ماشاءاللہ ایک جماعت، بڑی جماعت کے رکن میں سے ہیں، سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ، ہاں رکن میں سے ہیں، ہاں۔ تو اور ہفتہ واری اجتماعات چلتے ہیں گھروں کے اندر، لیکن بچے کا مسئلہ کیا ہے؟ اب یہ بچہ جو ہے ایسا ہے کہ دین سے کوئی تعلق نہیں، نہ رمضان آتا ہے روزے رکھتا ہے، نہ کوئی نماز پڑھتا ہے، نہ جو ہے عید کی نماز کو بھی وہ حاضر ہونے کے تیار نہیں، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے زبردستی کھینچ کے لے جاتے ہیں اس کو، بھئی چل بھائی ہماری ناک تو رکھ لے کم از کم۔ اب وہ نماز پڑھتا بھی ہے تو اپنے والدین کے لیے پڑھ رہا، اللہ کے لیے نہیں، دین سے نکل گئے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ شبہات، یہ جو ہے وسوسے، اس کو یہ یہاں سے انسائٹ سے جو ملے وہ اس پر ایمان لے کر آ گئے۔ اب یہ چیزیں کیا ہیں؟ در حقیقت انسان اگر ان وسوسوں کو دماغ سے جھٹک دے اور ان چیزوں کی طرف جو دھیان نہ دے، اور جہاں پر بھی اس طرح کے وسوسے آئیں اپنے ایمان کی تجدید کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان پر ثابت قدم کرتے ہیں۔ اگر ان وسوسوں کے پیچھے جو ہے اسی طرح وہ نکل جائے تو پھر کفر اور شرک میں پہنچنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، جو شیطان یہی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اسی وجہ سے بعض روایت میں بات آتی ہے کہ اس طرح کے وسوسے جب آئیں تو انسان کہے آمنت باللہ و رسولی، کیا کہے؟ آمنت باللہ و رسولی، میں اللہ پر ایمان لایا، اس کے رسولوں پر ایمان، اللہ کے رسول جو کچھ فرمائے بالکل صحیح ہے، چاہے میرے دماغ میں آئے نہ آئے، اللہ نے جو کچھ فرمایا بالکل صحیح ہے، چاہے میں سمجھوں نہ سمجھوں، میں ایمان لایا۔ تو یہ ایمان کا جب بندہ اظہار کرتا ہے تو پھر شیطان وہاں سے بھاگتا ہے۔ 398 حامیم دال ہابا ہابا، ہابا ہابا، جی بولیے۔ حامیم تو حامیم الکتاب المبین، ہاں مسند احمد، بھول گئے تھے جلدی، ہاں دال ابو داود، ہابا ابن حبان، صحیح ابن حبان، ہابا ہاں بحقی کون ہے؟ شعب الایمان، بحقی کے دوسری کتاب میں بھی ہیں شعب الایمان، ہابا کیا ہے؟ شعب الایمان للبیہقی۔ اور حدیث کا درجہ کیا ہے؟ صحیح۔ جہاں بخاری مسلم آ جائے وہاں پر حدیث کا درجہ نہیں دیں گے، کیونکہ بخاری مسلم کے تمام احادیث کیا ہیں؟ وہ صحیح ہے، اور جہاں بخاری مسلم کے علاوہ کوئی اور کتاب کا حوالہ ہو تو وہاں پر صحیح ہے یا حسن ہے، اس کا درجہ ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث صحیح ہے۔
عن ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس ارشاد فرماتے ہیں جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی آیا اللہ کے رسول کے پاس، فقال یا رسول اللہ، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول انی احدث نفسی بالشیء، میرے دل کے اندر کوئی چیز میں پاتا ہوں، مطلب کوئی وسوسہ جو ہے میرے دل کے اندر آتا ہے، اور وہ ایسا وسوسہ ہے لأن اخر من السماء احب الی من ان اتکلم بہ، اوپر سے نیچے گر جانا میرے لیے آسان ہے، لیکن وہ وسوسہ میں زبان سے ظاہر کروں یہ مشکل ہے، مطلب اتنا وہ خطرناک وسوسہ۔ وفی روایہ ان احدنا یجد فی نفسه يعرض بالشیء لأن یکون حممة احب الیہ من ان یتکلم بہ، کوئلہ بن جانا ہم کو زیادہ پسند ہے بنسبت یہ کہ ان باتوں کو، ان وسوسوں کو ہم زبان پر لائیں، اے اللہ کے رسول کیا کریں؟ فقال النبی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اپنے تکبیر کو بلند کیا، کیونکہ جہاں تکبیر بلند ہوتی ہے شیطان چھوٹا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اللہ کا ذکر انسان کرے۔ الحمدللہ، اسی میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ آگ لگتی ہے تو آگ جو لگانے میں اکثر مواقعوں پر شیطان کا ہاتھ ہوتا ہے، شیطان آگ سے بنا ہوا، تو آگ جب لگتی ہے، آگ بھڑکتی ہے تو حدیث میں بات آتی ہے تکبیر پڑھو، اللہ اکبر کہو، تو اللہ کئی جگہوں پر اس بات کا تجربہ بھی کیا گیا کہ جتنی زیادہ زور سے تکبیر پڑھی جاتی ہے آگ اتنی ہی جو بند ہونا شروع ہو جاتی، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر شیطان اس کی جو ہے کارگزاری ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے سننے شاعت اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، 3 مرتبہ اپنے تکبیر کو بلند کیا، پھر فرمایا الحمدللہ الذی رد کیدہ الی الوسوسہ، اس اللہ کی تعریف ہے جس نے اس کے قید و مکر کو، ایمان والوں کے ساتھ ہمیشہ وہ قید و مکر کرتا ہے، ہمیشہ جو ہے ان کو شرک کی طرف لے جانے کی اس کی کوشش ہوتی ہے، تو اس کے قید کو اللہ تعالیٰ نے صرف وسوسے کے حد تک کر دیا۔ اب صرف کیا کر سکتا ہے؟ وہ دماغ میں ڈال سکتا ہے وسوسہ پیدا، اور وسوسے کے بارے میں بات ارشاد فرمائی گئی کہ جب تک وہ دل و دماغ کے حد تک وہ بات ہے آپ پر کوئی گرفت نہیں، جب تک کہ آپ زبان پر نہ لائیں، جب تک آپ اس کا ایکشن میں نہ لائیں، تب تک اللہ تعالیٰ کوئی گرفت نہیں کرتے۔ تو وسوسے کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، جو کچھ بھی دل و دماغ میں بات آتی ہے، چاہے کفر والی ہو، شرک والی ہو، یہ گناہ والی ہو، جب تک وہ وسوسے کے حد تک ہے اللہ تعالیٰ گرفت نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کیونکہ شیطان کا یہ جو ہے مشن ہے کہ ایمان والوں کو وہ ان کے ایمان سے باہر کرے، لیکن جب وہ اس کے لیے کامیاب نہیں ہوتا تو وسوسوں کی طرف وہ جاتا ہے اور وسوسوں میں وہ اپنی پناہ ڈھونڈتا ہے۔ 399 خامیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، تو ایمان کے یہ بھی نشانی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مومن ایک ہی سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا، مطلب مسلمان اتنا بھولا بالا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جو چاہے دھوکہ دے کے نکل جائے، جو چاہے جو ہے اس کو لوٹ لے، جو چاہے ارے اس کو کیا معلوم جی، دنیا کیا معلوم، اس کو کچھ بھی جو ہے لا کے بیچ دیا، کچھ بھی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے معاملہ کر دیا، آخر میں نکلا وہ معاملہ دھوکے والا نہیں۔ یہ ایک مرتبہ انسان اگر دھوکہ کھا لے، اب انسان ایک مومن کی ایمان کی ایک فراست کیا ہے، ایمان کی ایک نشانی کیا ہے کہ وہ حذر ہو جائے، وہ جو ہے کاشن والا ہو جائے اور پھر پھونک پھونک کر قدم رکھے۔ تو ایمان کا مطلب یہ ہے کہ انسان وہاں پر دھوکے میں بار بار مبتلا نہ ہو، ایک بار جب تجربے کار نہیں رہا، تجربہ نہیں رہا، کوئی اندازہ نہیں رہا، کسی پر بھروسہ کر لیا، کچھ جو ہے دھوکہ نکل گیا، لیکن پھر جو ہے یہ دھوکے باز کیا ہوتے ہیں، اکثر جو کس طرح کے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کس کو کیسے ڈوبے ڈالنا، ہاں اس میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، کس سے کیسے پیسے نکالنا، کس کو جو ہے کیسے جو ہے اٹکانا، یہ کیونکہ ان کا دھندا یہی ہوتا ہے، ان کا کام یہی ہوتا ہے، تو بڑی باتیں ایسی کرتے ہیں کہ ان سے زیادہ کوئی اللہ کا ولی ہے ہی نہیں، ایسی باتیں کرتی ہیں کہ تقویٰ پورے کا پورا انہیں پر آ کے اٹک گیا، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک پورے تقوی میں ڈوبے ہوئے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں، تو انسان کیا ہوتا ہے، متاثر ہو جاتا ہے، تو ایک مرتبہ دھوکہ کھایا ہوتا ہے اس سے، لیکن پھر بھی ایسے حالات لا کے پیش کرتے ہیں کہ پھر جو اس کو مال دینے پر تیار ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی باتیں، ایسی چیزیں میرے سامنے بھی آئی ہیں
تو اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمائے کیا ہے کہ ایمان کی نشانی کیا ہے کہ تم بار بار ایک ہی جگہ سے ڈسے نہ جاؤ، ایک ہی جگہ سے تم کو جو ہے نقصان ہو رہا ہے، ایک ہی جگہ سے تمہیں جو ہے آزمائشیں آ رہی ہیں یا کہ تم کو مصیبت میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ اب ایمان کی نشانی یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اس سے دور کرو اور جو ہے تم تدبیر کے ساتھ، کاشن کے ساتھ اس معاملے کو تم اختیار کرو۔ 400 حامیم ہا تا نون ہا با کاف ہا با، اللہ اکبر، یہ تو بڑی آزمائش ہو گئی۔ ہاں حامیم، مسند احمد، ہا بیہقی، تا ترمذی، نون نسائی، ہا با ابن حبان، کاف مسند حاکم، ہا با یہ بھی بیہقی شعب الایمان، اور صرف ہا جو آتا ہے وہ کیا ہے، وہ بھی بیہقی ہے لیکن کیا ہے سنن الکبریٰ ہے، تو دونوں میں فرق ہے۔ بیہقی کی یہ دو کتابوں کا یہاں پر ذکر ہے، اور درجہ کا ہے حسن ہے۔ عن بریدہ بن الحصیب الاسلمی صحابی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن یموت بعرق الجبین، اللہ اکبر، کہ مومن کی جب موت ہوتی ہے تو وہ اپنے پیشانی کے پسینے سے پہچانا جاتا، اللہ اکبر۔ بندے کا جب انتقال جب ہو، روح نکلنے کی جب نزا کا جو عالم ہو، روح نکلنے کا جو وقت ہو، تو اس کے پیشانی پر جو پسینے کے قطرے جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ پسینے کے قطروں کا جمع ہونا اللہ کے ارشاد فرمائے کہ ایمان کی علامت ہے۔ کوئی ضروری نہیں گھر کے ساتھ ہوں، لیکن کسی کو آپ دیکھیں تو اس میں انشاءاللہ اس کے اندر خیر ہے، ایمان کی وہ نشانی ہے۔ وہ پھر روایہ، اور ایک دوسری روایت میں عبداللہ بن بریدہ الاسلمی کے یہ بیٹے ہیں عبداللہ، یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہو کان بخراسان، وہ خراسان میں تھے اس وقت، جو کسی غزوے کے کسی وہ سریے میں گئے تھے، جنگ میں گئے تھے، فعاد اخا لہ وہو مریض، تو اپنے ایک بھائی کی انہوں نے عیادت کی، وہ مرض میں تھے، فوجدہ بالموت، جب پہنچے تو وہ نزا کا عالم ان پر طاری تھا، وَإِذَا هُوَ يَعْرَقُ جَبِينُهُ، تو اس وقت جو ہے جب روح ان کی نکل رہی تھی تو ان کی پیشانی جو ہے یہ پسینہ آلود ہو گئی، پسینہ ان کی پیشانی پر ظاہر ہونے لگا، فقال اللہ اکبر، تو انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے رسول سے میں فرماتے ہوئے سنا، یقول موت المؤمن بعرق الجبین، مومن کی موت اس کی علامت کیا ہے، پیشانی پر اس کا پسینہ ہے۔ 401 خامیم، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، ایمان کی حالت میں کوئی زنا کرنے والا زنا نہیں کرتا، ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، اور ایمان کی حالت میں کوئی چوری کرنے والا چوری نہیں کرتا، ولا یشرب الخمر حتی یشربها وہو مؤمن، اور کوئی شراب پینے والا ایمان کی حالت میں شراب نہیں پیتا، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، اور اسی طرح لوٹ مار کرنے والا، کوئی قیمتی چیز کو جس کی طرف لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں، ایک بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے، اس کو لوٹتا ہے کوئی انسان، تو ایمان کی حالت میں وہ لوٹتا نہیں۔ ولا يغل أحدكم ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن، اور مال غنیمت میں خیانت ایمان کی حالت میں کوئی ایمان والا نہیں کرتا۔ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاكُمْ، تو لہٰذا ان معاملات سے، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی حالت میں یہ گناہ نہیں ہوتے۔ کیوں؟ ایمان اگر کامل اگر ہوتا تو ان گناہوں سے آدمی اپنے آپ کو بچا لیتا۔ ان گناہوں میں مبتلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ گناہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور ایمان کی کمی کی وجہ سے انسان ان گناہوں کے اندر وہ ملوث ہوتا ہے، یا جب ان گناہوں کے اندر کوئی انسان داخل ہوتا ہے تو اس کا ایمان یا تو کمزور ہو جاتا ہے یا ہٹ جاتا ہے، وقتی طور پر ایمان ہٹتا بھی، ذرا کمزور ہوتا ہے، ایمان اس سے جدا بھی ہوتا ہے۔ آگے عبداللہ بن عباس جو ہے اس کی مثال بھی بیان فرماتے ہیں، وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ، اور اس کے بعد جب توبہ
جو وہ کرتا ہے تو پھر اس کا ایمان پھر اس کے ساتھ واپس آ جاتا ہے۔ اور البخاری اور بخاری کی روایت عن ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن، وہی حدیث ہے جو اوپر جو ذکر کی گئی، ولا یشرب الخمر حین یشربها وهو مؤمن، ولا یسرق حین یسرق وهو مؤمن، چوری ہو، زنا ہو، شراب خوری ہو، یہ ایمان کی حالت میں کوئی نہیں کر سکتا۔ قال ابن عباس تفسیرہ، ابن عباس جو تفسیر فرماتے ہیں ينزع منہ الایمان، ایمان اس سے نکال دیا جاتا ہے اس وقت میں، لأن الایمان نزیہ، اس لیے کہ ایمان جو ہے یہ گناہوں سے دور رہتا ہے۔ جہاں گناہ ہو اور ایمان بھی اس کے اندر خلط ملط ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ انسان گناہ میں اسی وقت مبتلا ہوتا ہے جب اس کے ایمان کے اندر یا تو ایمان اس سے ہٹ جائے یا ایمان کے اندر کمی آ جائے۔ فَإِذَا أَذْنَبَ الْعَبْدُ فَارَقَهُ، جب بندہ گنہگار بنتا ہے تو ایمان اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا نَزَعَ عَادَ إِلَيْهِ، پھر جب وہ اس گناہ سے باہر ہوتا ہے تو ایمان واپس آ جاتا ہے۔ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ فَرَّقَهَا، تو انہوں نے جو اپنی انگلیوں کو اس طرح پہلے ایک دوسرے میں داخل کیا، پھر ان انگلیوں کو انہوں نے نکال بھی دیا کہ ایمان اس طرح ہوتا ہے، پھر اس کے بعد گناہ کی وجہ سے وہ ایمان ایسے ہو جاتا، باہر ہو جاتا، پھر گناہ کے بعد پھر وہ ایمان پھر سے واپس آ جاتا ہے۔ تیسرا باب ہے الاحسان ان تخشى اللہ کأنک تراہ۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ الاسلام والایمان والاحسان ان تینوں پر مشتمل کتاب ہے، تو اب جو ہے اسلام اور ایمان کے بعد تیسرا جو چیپٹر ہے الاحسان۔ احسان کیا ہے؟ احسان ان تخشى اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ سے ڈرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ 402 خامیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما بارزا للناس، حدیث جبریل کے نام سے جو مشہور ہے، مسلم کی جو حدیث ہے، تو وہی حدیث جو ہے یہاں پر ذکر کی گئی ہے، اور مسلم کی تو یہ پہلی حدیث ہے، مسلم کی یہ پہلی حدیث ہے، لیکن بخاری کے اندر بعد میں جو اس کو لایا گیا ہے دوسرے کسی چیپٹر میں، تو یہاں پر بخاری اور مسلم دونوں کو یہاں پر ذکر کیا گیا کیونکہ یہ روایت دونوں کے اندر موجود ہے۔ تو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما بارزا للناس، اللہ کے رسول ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، فأتاہ رجل، تو ایک آدمی آیا، فقال یا رسول اللہ ما الایمان، تو کہیں اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے ارکان ایمان بتلائے۔ ارکان ایمان کتنے ہیں؟ 6 ہیں، وہ 6 ارکان ایمان اللہ کے رسول یہاں پر بتلاتے ہیں۔ ان تؤمن باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، و ملائکتی، اس کے فرشتوں پر، وہ کتابی، اس کی کتابوں پر، وہ لقائہ، اور یہاں پر جو ہے لقاء کا مطلب جو ہے یوم آخرت ہے، اور اس کے آخرت پر، وہ رسولہ، اور اس کے رسولوں پر، وتؤمن بالبعث، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر۔ قال ما الاسلام، تو اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ الاسلام ان تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وتقیم الصلاۃ المکتوبہ، اور فرض نماز کو قائم کرو، وتؤدی الزکوٰۃ المفروضہ، اور فرض زکوٰۃ کو تم ادا کرو، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس میں حج کا ذکر نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ حدیث اس وقت کی ہے جب حج کی فرضیت نہیں ہوئی۔ قال ما الاحسان، اسے یہ بات جو ہے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ایک سے زائد مرتبہ جبریل آئے، ایک ہی مرتبہ نہیں آئے، ایک سے زائد مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کو دین سکھانے کے لیے، کیونکہ ہر صحابی ہر مجلس میں ہونا ضروری نہیں ہے، ممکن ہے اس وقت جو صحابہ تھے اس وقت دوسرے موقع پر نہ رہے ہوں، تو یہاں پر جو حج کا ذکر نہیں کیا گیا۔ تو پھر پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے؟ اس آدمی نے پوچھا احسان کیا ہے؟ قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم اس کو دیکھ نہ سکو، مطلب وہ کیفیت پیدا نہ کر سکو، پھر اتنا تو جو اپنے آپ کو تصور کرو کہ فإنہ یراک، کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس بندے نے پوچھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ما المسئول عنہا بأعلم من السائل، جو پوچھنے والا ہے
اس کا جتنا علم ہے اس سے زیادہ جس سے پوچھا جا رہا اس کا علم بھی نہیں ہے، مطلب اس معاملے میں تم اور میں برابر ہیں، نہ تم کو ہے نہ مجھے۔ ولیکن سأحدثک عن اشراطها، ہاں لیکن جو اس کی کچھ نشانیاں ہیں وہ نشانیاں میں تمہیں بیان کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نشانیاں یہاں پر بیان فرمائی۔ فرمایا اذا ولدت الامۃ ربها، جب لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، جس سے مراد جو ہے کئی ایک تفاسیر ہیں، اس میں سے ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اولاد جو ہے نافرمان ہو جائے گی، مطلب جو خود کی اولاد ایسے جو ہے رہے گی کہ ماں کو اپنے احکام کے تحت لائیں گی، ماں پر اپنا حکم چلائیں گی۔ وہ تو ہو رہا نا، وہ تو کئی جگہوں پر کئی گھروں کے اندر یہ کیفیت موجود ہے۔ اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے تو ماں باپ ڈرنے لگتے ہیں ان کے حکم پہ چلنا، نہیں تو اولاد ناراض، نہیں تو اولاد کے ساتھ دشمنیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، اللہ خیر کرے۔ تو حالت یہ ہو جائے گی، فذاک من اشراطها، تو یہ جو ہے وہ قیامت کے نشانیوں میں سے ایک ہے۔ نمبر 2، وَإِذَا كَانَتِ الْعُرَاةُ الْحُفَاةُ رُؤُوسَ النَّاسِ، جب ننگے پیر ننگے بدن لوگ، یہ جو لوگوں کے امیر بن جائیں گے، لوگوں کے سردار بن جائیں گے، جیسے ہے نا گاؤں کے اندر دیکھیں پردھان قسم کے لوگ کیا ہوتے ہیں، خاص طور پر آندھرا وغیرہ میں دیکھیں ریڈی لوگ جو ہے، ہاں ان کو جو ہے دھوتی بننے کی جو یہ نہیں رہتی، پیر ننگے، میں نے خود دیکھا ننگے پیر ہوتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ ننگے پیر آئے گا گاڑی میں، ایک بڑی جو ہے شاندار گاڑی میں بیٹھ کے جائے گا اور وہ اس بستی کا پردھان ہوگا۔ تو اس طرح کے جو لوگ جو ہیں وہ جو لوگوں کے رئیس بن جائیں گے، فذاک من اشراطها۔ اور نمبر 3 کہ وَإِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ الْبَهْمِ فِي الْبُنْيَانِ، چرواہے لوگ یہ جو بڑی بڑی بلڈنگوں کے مالک ہو جائیں گے، کیونکہ چرواہا کیا ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، لیکن یہ کھیتی باڑی کرنے والے، بکریاں چرانے والے، یہ ریوڑ جن کے پاس ہوتے ہیں، وہ جو بڑی بڑی بلڈنگوں کے مالک ہو جائیں گے۔ فذلک من اشراطها، تو یہ بھی ایک نشانی ہے۔ اور پھر فرمایا فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، 5 باتیں ایسی ہیں جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ پھر ثم تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول نے وہ آیت تلاوت فرمائی، جس آیت میں جو سورہ لقمان کی آخری آیت ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام ما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ یہ 5 باتیں جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا علم اسی کے پاس ہے، اور بارش کے نزول کا جو ہے جو علم ہے وہ بھی اسی کے پاس ہے، ارحام میں جو کچھ ہے اس کا علم بھی اسی کے پاس ہے، اور جو ہے کل کے دن کوئی انسان کیا کمائے گا، اس کی کیا نیکیاں ہوں گی، کیا بدیاں ہوں گی، کیا کچھ کرے گا، یہ سب جو ہے اسی کے پاس علم ہے۔ اور کس زمین کے کس خطے پر کس جگہ پر اس کی موت آئے گی یہ بھی کوئی انسان نہیں جان سکتا، یہ علم بھی اللہ ہی کے پاس ہے۔ ثم ادبر الرجل، اب یہ سب سوالات ہونے کے بعد وہ آدمی واپس ہوا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ردوا علی الرجل، تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ ارے بھائی ذرا اس کو بلاؤ، ابھی تو نکلا نا بندہ، ذرا اس کو بلاؤ۔ فاخذوا لیردوہ، تو لوگ بھاگے اس کو جو ہے واپس بلانے کے لیے، فلم یروا شیئا، تو وہ بندہ غائب ہو گئے، وہ بندہ کہیں نظر نہیں آیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ھذا جبریل جاء لیعلم الناس دینہم، یہ جبریل تھے جو آئے کیوں، تاکہ لوگوں کو ان کا دین سکھلائیں۔ اور اسی میں جو ہے وہ مراتب الدین بھی، مراتب الدین کیا ہے، اسلام، ایمان، احسان، تو یہ جو ہے مراتب اس حدیث سے ظاہر ہوئے جو جبریل نے سکھلائے۔ وفی روایہ، اور ایک اور روایت میں فرمایا اذا ولدت الامۃ بعلہا، جب لونڈی اپنے آقا، وہاں پر جو ہے اس کے اوپر ربہا آیا، یہاں پر کیا ہے، بعلہا آیا، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، دونوں کا معنی آقا کے معنی میں۔ وفی اولی، پھر ایک اور روایت میں اس کے شروع میں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سلونی فہابوہ ان یسلوہ، اللہ کے رسول نے ایک مجلس فرمایا کہ مجھ سے پوچھو، مجھ سے معلومات لو، مجھ سے انفارمیشن لو، لیکن صحابہ جو ہے عام طور پر نہیں پوچھتے تھے، ڈر جاتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول ناراض ہو جائیں یا کہ ان کی بات پر جو کوئی آیت نازل ہو جائے، تو صحابہ ڈر کر نہیں پوچھتے تھے اللہ کے رسول سے، لیکن ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کوئی بندہ آئے باہر سے اور سوال کرے تاکہ یہ سن لیں۔ تو جب اللہ کے رسول کے پوچھنے کے باوجود بھی ان میں سے کوئی سوال نہیں کیا تو اللہ نے جبریل کو بھیجا، فجاء رجل، تو پھر جو ہے اللہ کے رسول کے جواب میں جب انہوں نے سوال کے جواب میں کچھ پوچھا نہیں تو پھر جبریل آئے
فجاء رجل، انسانی شکل میں جبریل عام طور پر آتے تھے انسانی شکل میں، اور خاص طور پر یہ کہ عمومی طور پر یہ صحابی کی شکل میں آتے تھے، وہ ہے دحیہ الکلبی، یہ ان کی شکل میں آتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ صحابی ہیں، لیکن وہ ہوتے تھے جبریل۔ کئی مواقعوں پر ان کی شکل میں آئے ہیں، اور کئی اب یہاں پر جو ان کی شکل میں نہیں، ان کی شکل میں ہوتے تو صحابہ پہچان لیتے بھائی یہ دحیہ ہیں، لیکن یہاں پر جو وہ شخص کی شکل میں آئے جو کبھی انہوں نے دیکھا ہی نہیں، اور نہ جو ہے ان کے مدینے کے سے ان کا تعلق تھا، تو ایک اجنبی کی شکل میں آئے اور سوالات کیے۔ فجلس عند رکبتیہ، تو آپ کے زانوں کی طرف آپ بیٹھ گئے۔ فقال یا رسول اللہ علیہ السلام، پھر جو اسلام کے انہوں نے سوال کیا، پھر جو ہر سوال پر جو ہے انہوں نے آخر میں صدقت، آپ بالکل سچ کہا، یہ جو الفاظ آپ کہتے رہے۔ اور اس کے اندر جو ہے اس روایت میں وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ كُلِّهِ، اور پوری تقدیر پر تم ایمان لاؤ، تقدیر پر ایمان بھی اس میں مذکور ہے، اوپر کی روایت میں تقدیر پر ایمان مذکور نہیں ہے۔ قال فی الاحسان، اور احسان کے بارے میں کہا ان تخشى اللہ کأنک تراہ، تم اللہ سے ڈرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اس سے پہلے کی روایت میں کیا تھا؟ ان تعبد اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو اس طرح گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، عبادت کے وقت یہ کیفیت تم اپنے اندر پیدا کرو۔ یہاں پر کیا ہے؟ عمومی طور پر ہر کام کرتے وقت تم اللہ سے ڈرو ایسے کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ وقال فیہا، اور اس کے اندر یہ آپ نے نشانیوں کے طور پر قیامت کی آپ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، وَإِذَا رَأَيْتَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الصُّمَّ الْبُكْمَ مُلُوكَ الْأَرْضِ، جب تم دیکھو کہ ننگے پیر، ننگے بدن والے اور جو گونگے بہرے، یہ جو ہے زمین کے مالک ہیں، یہ لوگ جو بادشاہوں کے درجوں پر آ گئے، حکومتیں ان کے پاس آ گئیں، تو پھر سمجھو کہ یہ قیامت قریب ہے۔ وفی آخرہا، اور اس روایت کے آخر میں آپ نے فرمایا ھذا جبریل اراد ان تعلموا اذ لم تسألوا، یہ جبریل آئے تاکہ تمہیں سکھائیں تمہارے دین کو، جب تم نے سوال نہیں کیا تو اللہ نے جبریل کو بھیجا۔ اذ لم تسألوا، اگر تم پوچھ لیتے نا تو پھر یہ نہیں آتے، تم نہیں پوچھے، کیونکہ یہ دین کے اہم ترین باتیں ہیں، یہ مراتب الدین ہیں، ہر مسلمان کو جو ہے اس کا علم ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو اللہ نے مہیا کیا اور ان کو بھیج کر تمہیں دین سکھلایا۔ تو اللہ نے اتنا اہتمام کیا، تو ہمارے لوگوں کے اندر اہتمام کیا ہے اس کا؟ لوگ جو ہے چلے کاٹ لیتے ہیں، ہاں 4 مہینے لگا کے آتے ہیں، بھائی مراتب الدین کیا ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ دین میں مراتب بھی ہیں کیا؟ دین ہے، پوچھ کے دیکھیں آپ، 1 سال لگا کے آتے ہیں، پوچھیں آپ مراتب الدین کیا ہیں؟ نہیں پتہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب صحابہ سوال نہیں کیے تو اللہ نے جبریل کا انتظام کیا، جاؤ سکھاؤ جا کے۔ اور روایت سے بات کا پتہ چلتا ہے کہ 1 مرتبہ نہیں، 1 سے زائد مرتبہ آئے ہیں، کیونکہ روایات مختلف ہیں، تو 1 سے زائد مرتبہ آئے، کیونکہ یہ دین کی اہم ترین معلومات ہیں کہ انسان دین کے مراتب کو جانے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، ان کو اس کا دین وہ اس کا علم وہ حاصل کرے۔ جی ہاں، مطلب جو ہے جو ناقابل، جو اس کے اہل نہیں ہے، مراد کیا ہے؟ اس کے اہل نہیں، جیسے جو حدیث میں یہ بات آتی ہے نا اذا وسد الامانہ، اذا وسدت الامانۃ الی غیر اہلھا، جب امانت جو ہے ان کو سونپ دی جائے جو اس کے اہل ہی نہیں ہے، حکومتیں ان کو آ جائیں گی، ذمہ داریاں ان کو دے دی جائیں گی جب اس کے اہل ہی نہیں ہے، آج ہے ہی نہیں ہے۔ جمہوریت میں ہوتا کیا ہے؟ جمہوریت جو ہے، ہم جو کہتے ہیں کہ جمہوریت کا نظام جو اسلام کے خلاف ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ جمہوریت کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک عقل مند اور بیوقوف دونوں برابر ہوتے ہیں، اسے بھی ووٹ کا حق ہے، اسے بھی ووٹ کا حق ہے۔ بیوقوف کے جو ہے کہ ووٹوں کو جو لے لیا جاتا پیسے دے کر، بلکہ عقل مند بھی اس میں بہہ جا رہے ہیں، وہ چھوڑو۔ لیکن کیا ہے کہ اصل جو حکومت کا اختیار کس کو ہے؟ جو اہل الرائے والعقد، اہل الحل والعقد، جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے سنجیدگی دی ہے، جن کو علم دیا ہے، جن کو عقل دیا ہے، جو معاشرے کے کریم ہیں، وہ جو مل بیٹھ کر کسی کو چنے، یہ ہے اصل میں، تاکہ مناسب آدمی یہ جو ہے ذمہ دار بنے، یہ حکومت پر آئے جس کے ذریعے سے خیر پھیلے، یہ مقصود ہوتا ہے۔ اب یہاں پر مقصود جمہوریت کے اندر کیا ہے؟
ہر کس و ناکس، ہر چھوٹا بڑا جو ہو گیا اس کو حق ہے۔ اب 10 آدمی ہیں، اس میں 8 بیوقوف ہیں، اب 8 بیوقوف کسی کو بنا دیا ایک بیوقوف کو، تو وہ بن گیا، وہ بیوقوف سب کا رئیس بن گیا۔ ایسے ہی چل رہا نا، تو حکومتیں ایسی ہی ضائع ہو رہی ہیں۔ حکومتوں کے اندر جو فسادات اور خرابیاں جو پیدا ہو رہی ہیں، جو ہو چکی ہیں یا ہو رہی ہیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو ہے یہ سب اسی کا نتیجہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر جو آپ بیان فرما رہے ہیں وہ یہ کہ یہ حکومتیں جو ہے زمینوں کے مالک، مطلب حکومتوں کے مالک وہ لوگ ہو جائیں گے جو اس کے اہل نہیں ہوں گے، جن کے پاس نہ علم ہوگا، نہ تمیز ہوگی، نہ تہذیب ہوگی۔ اب ایسے لوگ جو ہے جب حکومت کے مالک بنیں گے تو ہوگا کیا؟ وہی ہوگا جو اپنے طریقے پر وہ لوگ ان کو لے کے جائیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ چیپٹر نمبر 4، باب توحید اللہ تعالی باسمائہ و صفاتہ، اللہ کی توحید کے بارے میں اور اس کے اسماء، اس کے نام اور اس کی صفتوں کے بارے میں یہ چیپٹر ہے، یہ باب۔ 403 خامیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول فرماتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ من حفظها، اور ایک روایت میں من احصاها دخل الجنہ واللہ وتر یحب الوتر۔ تو اس میں پہلی بات یہ بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ اب 99 آپ نے فرمایا تو اس کے آگے وضاحت بھی فرمائی، کیونکہ اکثر جگہوں پر چونکہ جو ہے رسول اللہ کے مخاطبین کون ہوتے تھے؟ یہ صحابہ ہوتے تھے جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، ان کو رسول اللہ سے بالکل واضح انداز سے سمجھاتے تھے۔ آپ نے جو ہے جب مہینے کے بارے میں بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ الشہر ہاکذا 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 او ہاکذا ہاکذا ہاکذا۔ کیا کیا آپ نے؟ ہاں، آپ نے پہلے جو 3 مرتبہ یہ 10 انگلیاں کھول کر بیان کی۔ مہینہ جو ہوتا ہے 30 دن کا ہوتا ہے، تو 3 مرتبہ آپ نے ایسے 10 انگلیاں بتائیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یا پھر ہاکذا ہاکذا ہاکذا، ہاں ایک انگلی آپ نے بند کر دی، 29۔ تو یہ صحابہ کو سمجھانے کا آپ کا انداز ہوتا تھا تاکہ بالکل واضح انداز میں ہر ایک سمجھ جائے۔ تو یہاں پر بھی اللہ کے رسول جب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، تو پھر آپ نے فرمایا کہ 99 معلوم ہے، 99 کب آتا ہے؟ اس کے بعد 100 آ جاتا، تو 100 کو ایک کم۔ آپ نے کیا فرمایا؟ 100 کو 100 الا واحدہ، 100 مگر ایک کم، تو 99 ہو گئے۔ 100 میں سے ایک نکال دیے تو کیا ہو گیا؟ 99 بن گئے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ من حفظها، جو ان کی حفاظت کرے، اور دوسرے الفاظ کے من احصاها، جو ان کا احصاء کرے، دخل الجنہ، وہ بندہ جنتی ہے۔ واللہ وتر یحب الوتر، اور اللہ تعالیٰ وتر ہے، طاقت کا، اللہ تعالیٰ طاقت والے ہیں، یحب الوتر، اور آپ طاقت کو پسند کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ 99 نام جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کیے گئے، ان کو اللہ کے رسول نے یاد کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اور دوسری بات احصاء کے اندر کیا یاد کرنا بھی ہے، ان کی حفاظت کرنا بھی ہے، عقیدے کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے ان پر ایمان بھی لانا ہے، ان ناموں پر کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اور ان ناموں کے اندر چونکہ صفاتی نام ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفتیں بھی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ سمیع ہے، سمیع اللہ کا نام ہے، تو اللہ کا سننا اس کے شان کے لائق، اس پر ایمان لانا ہے۔ بصیر ہے، انسان بھی بصیر ہے، انسان بھی سمیع ہے، انسان بھی سنتا ہے، دیکھتا ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ بھی انسان جس طرح سنتا ہے دیکھتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح سنتا دیکھتا ہے؟ نہیں، یہ اس کے محدود طاقتوں کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ اپنی لامحدود جو اس کی جو طاقتیں ہیں، اس کی اپنی شان ہے، اس کی جو عظمت ہے، اس کے مطابق جو وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ان صفات کے معنی جاننا، ان ناموں کے معنی جاننا، اور جو ان پر ایمان لانا، ان کی کیفیات میں داخل نہیں ہونا، اور اس میں جو کچھ کہا گیا اس کی تعویل اپنی طرف سے نہیں کرنا، کسی صفت کو معطل نہیں کرنا، کسی بیکار نہیں سمجھنا، کسی کو جو ہے کسی صفت کا انکار نہیں کرنا، جو بھی ثابت ہے ان سب پر انسان ایمان لائے، اور ان ناموں کو یاد بھی کرے، اور ان ناموں کے مطابق وہ عمل بھی کرے۔ کیسے؟ اب اللہ تعالیٰ رزاق ہے، اللہ کی صفت کیا؟ رزاق، تو اللہ تعالیٰ رزق دینے والے،
ہر بندے کا رزق اللہ نے متعین کیا ہے، اس کا رزق وہ برابر پہنچائے گا، اس کا رزق وہ برابر پہنچائے گا، چاہے وہ مجھے نہیں چاہیے، جا کے دیکھ غار میں بیٹھ گیا، پتھر بند رکھ لیا، مجھے رزق نہیں چاہیے، لیکن اللہ نے اس کا رزق اگر رکھ دیا ہے تو وہاں پر بھی پہنچائے گا، کیونکہ اس کا رزق پہنچنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رزاق ہے، اور اس کی رزاقیت ایسے ہے کہ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے طریقے سے رزق پہنچاتا ہے، جو رزق اس کو لکھا گیا ہے وہ رزق برابر اس کو پہنچنا۔ اب یہ رزاق کی صفت کسی اور کو بندہ دیتا ہے تو اس میں اپنے اللہ کی رزاقیت پر ایمان نہیں لایا۔ نام کے لیے بت کہتے ہیں بھائی، رزق کے لیے ہمارے صوفی حضرات پیر حضرات کہتے ہیں 1001 مرتبہ فجر کے بعد بیٹھ کے یا رزاق یا رزاق یا رزاق پڑھو، رزق بڑھ جائے گا۔ کہاں سے لائے بھائی؟ یہاں 1001 مرتبہ یا رزاق پڑھتا ہے، اس کے بعد جا کے خبر پہ سجدہ کرتا ہے، بابا بڑی تکلیف ہے، جاب نہیں ہوں، جاب سے نہیں ہوں، بڑی پریشانی ہے، کہیں جاب دلا دو۔ یہاں یا رزاق 1001 مرتبہ پڑھا، اور وہاں رزاق سمجھ رہا ہے کس کو؟ اس خبر والے کو۔ تو اس کا یہ 1000 مرتبہ ورد کرنا کا کام آئے گا؟ یہ زبانی جمع خرچ، ایمان نہیں۔ ایمان اگر ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو رزاق سمجھ کر وہ کہیں اور نہیں جاتا۔ تو اللہ کی صفت پر ایمان لانا بھی اور اس کے مطابق عمل بھی ہے، یہ سب احسان میں داخل ہے۔ تو اسی وجہ سے احسان کا کیا ہے مطلب؟ کیا ہے؟ پوری طرح اس کی حفاظت ہو، معنی کے لحاظ سے بھی، یاد کرنے کے لحاظ سے بھی، عقیدے کے لحاظ سے بھی، عمل کے لحاظ سے۔ تو جو ان ناموں کو احسان کرے گا، ان کی حفاظت کرے گا، اللہ کا وعدہ کیا ہے اپنے رسول کے ذریعے سے، وہ جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ۔ اور دوسرا سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام ہیں، کچھ اور نام نہیں؟ تو حدیث میں جو ہے اور بھی ناموں کا ذکر آیا، اور بھی یہ اشارہ ہمیں ملتا ہے کہ 99 ناموں کے علاوہ بھی نام۔ یہ 99 نام تو ترتیب کے لحاظ سے ترمذی کی روایت میں ہے، لیکن وہ روایت ضعیف ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ وہ نام مقصود نہیں ہے جو اس روایت میں بیان کیے گئے، کیونکہ وہ روایت ضعیف ہے۔ لیکن علماء اور محدثین نے قرآن سے اور احادیث سے 99 ناموں کی لسٹ کو تیار کیا۔ اس میں 2-4 نام کسی نے اضافہ کیے، کسی نے کم کر دیے، کسی نے کسی روایت کا صحیح قرار دے کر ان ناموں کو اختیار کیا، کسی نے ضعیف قرار دے کے ان ناموں کو ہٹا دیا۔ لیکن 99 ناموں کی لسٹ جو ہے موجود ہے۔ تو اس میں پہلا کام یہ ہے کہ ہم بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں۔ اس معاملے میں ہم بڑے جو ہے پیچھے ہیں۔ ہم میں سے اگر کہا جائے بھی کس کو یاد 99 نام، تو ہم میں کو کوئی نہیں بتا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ تو ان ناموں کو یاد بھی کریں، پھر ان ناموں کو سمجھیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں ان ناموں کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، تاکہ اس پر ہمارا ایمان ہو جائے۔ پھر اس ایمان کے مطابق ہمارا عمل بھی ہو، تو انشاءاللہ اس اعتبار سے اس احصاء کی اس کیفیت میں ہم داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور جنتوں کے بھی مستحق بن جائیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ 99 نام ہائی لائٹ کیے گئے، لیکن اللہ کے 99 نام ہی ہیں، کوئی اور نام نہیں ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اس دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہر معاملے کے آسانی کے لیے، ہر مشکل کی اور پریشانی سے نکلنے کے لیے رسول اللہ نے ایک دعا سکھلائے۔ اس دعا میں کیا ہے؟ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیتہ بنفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک۔ اے اللہ، میں ان ناموں کا وسیلہ لے رہا ہوں جو نام تو نے اپنے لیے خاص کر دیے، یا اپنے مخلوق میں سے کسی کو سکھا دیے، یا وہ نام جو تو نے اپنے لیے خاص کر لیے کسی کو نہیں بتایا، وہ تیرے پاس ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ صرف 99 نام ہی نہیں ہے، 99 نام تو ظاہر ہو گئے، کچھ وہ نام بھی ہیں جو اللہ کے اس کے اپنے نام ہیں جو اس نے کسی کو نہیں بتایا، اس نے خاص کر لیا اپنے لیے، اپنے اوپر، اپنے لیے خاص ہونا۔ تو یہ 99 ناموں کے علاوہ بھی نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور وہ نام کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہ 99 نام جو ظاہر ہو گئے، جو احادیث میں بتلائے گئے،
تو اس کو یاد کرنا اور اس کی حفاظت کرنا عقیدے کے اعتبار سے بھی عمل کے اعتبار سے بھی مطلوب ہے، تو لہٰذا ہم اس کی طرف توجہ دیں اور خود بھی یاد کریں، اپنے گھر والوں کو بھی یاد کروائیں تاکہ ہم اس فضیلت میں داخل ہو سکیں۔ اور پھر فرمایا واللہ وتر یحب الوتر، کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے اور اللہ تعالیٰ جو وطر کا جو عدد ہے وہ اللہ پسند فرماتے ہیں، اسی سے ہماری نماز وطر بھی ہم پڑھتے ہیں تاکہ آخری نماز ہماری کیا ہو، وہ طاق عدد کی ہو۔ دن کی آخری نماز کیا ہے؟ طاق عدد کی ہے، کون سی؟ مغرب کی۔ غروب ہوتے ہی جو نماز ہم پڑھتے ہیں کیا ہے؟ مغرب کو طاق رکھا گیا۔ اور فجر سے پہلے تک کی، فجر سے پہلے کی نماز کیا ہے؟ وہ تہجد کی ہے، اس کے اندر بھی عدد کیا ہے؟ طاق عدد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ طاق عدد پسند ہے۔ بہت ساری چیزوں کے اندر، عبادات کے اندر طاق عدد رکھا گیا، جیسے جو طواف ہے کتنے چکر لگاتے ہیں؟ 7، عدد کیا ہے؟ طاق عدد ہے۔ اسی طرح تسبیحات ہیں جو پڑھتے ہیں کتنی مرتبہ؟ 3، 5، 7، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہیں۔ تو عبادات کے اندر بھی طاق عدد کو خاص طور پر جو مینشن کیا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو طاق عدد پسند ہے، اللہ قبول فرمائے۔ تو یہاں ہم رکتے ہیں، آگے انشاءاللہ ناشتے کے بعد پھر جمع ہوں گے۔ بارک اللہ فیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔